جی دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ گزشتہ روز 31 جولائی کو تہران میں اسماعیل ہانیہ جو کہ حماس کا جو پولیٹیکل بیورو اس کے چیف تھے، ان کو شہید کر دیا گیا، جبکہ وہ تہران کے سرکاری مہمان تھے۔ وہ وہاں پہ ایران کے نئے صدر مسعود پزشکین کی تقریب حلف برداری کے لیے گئے ہوئے تھے، اور بھی بہت سے بیرونی ممالک سے وفود آئے ہوئے تھے۔ پاکستان کے بھی ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ وہاں موجود تھے، اسحاق ڈار صاحب، ان سے بھی ان کا ہینڈ شیک بھی ہوا اس تقریب میں۔ لیکن پاکستان میں دو چیزوں پہ بڑی گفتگو ہو رہی ہے، اور اس میں جو حکومت ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ جی اسماعیل ہانیہ نے 2 خطوط لکھے تھے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو رپورٹڈلی، لیکن پاکستان نے کسی ایک کا بھی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستان جو ہے، جس طرح باقی دنیا ہے زیادہ تر اور بین الاقوامی قانون کے تحت بھی، ہم پیلسٹینین اتھارٹی کو ریکگنائز کرتے ہیں ایز جو کہ فلسطینیوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے انٹرنیشنلی، چاہے وہ UN میں ہو یا دوسرے OIC فار دیٹ میٹر ہو، یا جو فلسطین کے سفارت خانے بھی ہیں اس میں بھی پیلسٹینین اتھارٹی کے ہی وہی لوگ، پیلسٹینین اتھارٹی جس کے صدر محمود عباس ہیں، وہی نامینیٹ کرتے ہیں، وہی اپنے سفیروں کو دنیا بھر میں بھجواتے ہیں۔ تو شاید ہمارے لیے ایک مشکل تھی کہ پرائم منسٹر کس طرح حماس کے، جو کہ ایک آرگنائزیشن ہے، فریڈم فائٹرز ہیں، وہ اپنی اسرائیلی آکوپیشن کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، تو کس طرح ہمارے وزیر اعظم ان کو رسپونڈ کرتے۔ اس سے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پھر ہم جو ہے فلسطینین اتھارٹی کو ایک لحاظ سے برابر کر رہے ہیں حماس کے، تو ہمارے لیے شاید وہ قانونی اعتبار سے مشکل ہو جاتا۔ لیکن ایک اوور آل دیکھا بھی جائے تو عرب دنیا میں بھی قطر کو چھوڑ کر، اور ترکیے کو تو خیر وہ عرب دنیا کا حصہ نہیں ہے، لیکن ترکیے کے علاوہ باقی بھی جو ممالک ہیں مسلمان دنیا کے، OIC دنیا کے، وہ زیادہ تر حماس کے ساتھ اتنا انٹریکشن ان کا نہیں ہوتا، یا وہ کچھ جو عرب دنیا کے کچھ لوگ تو ان کو چاہتے ہیں کہ وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ ایران کا جو انفلوئنس ہے، حماس بھی اس میں شامل ہے، جہاں حزب اللہ ہے، ہوتیز ہیں، اور عراق میں اور سیریا میں، تو یہ جو حماس ہے وہ بھی ایران کے ہی زیر اثر ہے۔ تو عرب دنیا کو یہ بات زیادہ پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ ایران کو ایکچولی اپنا لانگ ٹرم ایڈورسری سمجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ ممالک تو ایسے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اسرائیل سے ان کو خطرات، ان کا خیال یہ ہے کہ جو ایران کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے ویسٹ ایشیا میں، مڈل ایسٹ میں، اس طرح ان کی ریجیمز کو کمزور کرنے کی بھی ایک کوشش ہو سکتی ہے، اور پھر وہاں پہ ایک انسائٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے وائلنس کی، اور شیعہ سنی فسادات جو بھی ہیں، اور ان ریجیمز کو بھی کمزور کرتے۔ تو ہم بھی تھوڑا حماس سے، پاکستان بھی ٹریڈیشنلی حماس کے ساتھ کوئی اتنا نہیں رہا، لیکن بہرحال ہمارا انٹریکشن کہیں نہ کہیں رہتا بھی رہا ہے، لیکن تھوڑا سا ہم محتاط بھی رہے ہیں اپنے تاکہ جو عرب ممالک ہیں اور ہمارے دوست ہیں وہ ہماری جو انٹریکشن ہے حماس کے ساتھ، اس کے بارے میں کوئی منفی جو ہے رائے قائم نہ کریں۔ تو یہ شاید وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ان خطوط کا اگر لکھے گئے ہیں تو ان کا جواب اس لیے نہیں دیا۔ دوسرا جو معاملہ ہے، وہ جب شہادت ہوئی اسماعیل ہانیہ کی، تو اس کے بعد پاکستان ہمارے فارن آفس نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی۔ اس اسٹیٹمنٹ کو بھی لے کر بہت سی لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور کچھ جرنلسٹ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے اسٹیٹمنٹ تھی اس کو ودرا کیا گیا، اور پھر دوسری اسٹیٹمنٹ اس کو ریوائز کر کے، تبدیل کر کے پھر نئی اسٹیٹمنٹ ڈالی گئی۔ اس شاید پرانی نئی اسٹیٹمنٹ میں پہلے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ نئی اسٹیٹمنٹ میں پاکستان نے جو اسیسینیشن ہے جو اسماعیل ہانیہ کی، اس کو کنڈیم کیا، اور پھر کنڈولنسز بھی ایکسٹینڈ کی اسماعیل ہانیہ کی فیملی کو اور فلسطین کے لوگوں کو۔ تو اس میں کہیں اسرائیل کا ذکر نہیں ہے کہ
یہ اسیسینیشن کس نے کی، بس صرف اتنا کہا کہ پاکستان کنڈیمز اسیسینیشن. شاید پرانی جو اسٹیٹمنٹ تھی جو وڈرا کر کی گئی اس میں شاید اسرائیل کا ذکر ہو، اسرائیل کو بائی نیم کہا گیا ہو، لیکن چونکہ یہاں اسرائیل نے چونکہ اس کی رسپانسبلٹی کلیم نہیں کی، تو اس وجہ سے شاید ہمارے فورن آفس نے سوچا ہوگا کہ ہم کس طرح اسرائیل کو کنڈیم کر سکتے ہیں اگر اسرائیل نے، لیکن بہرحال اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ اس کے پیچھے کون تھا. اس کے بعد یہی اسٹیٹمنٹ آگے چل کے کہتی ہے کہ پاکستان کنڈیمز ٹیررزم ان آل اٹس فارمز اینڈ مینیفیسٹیشنز انکلوڈنگ ایکسٹرا جوڈیشل اینڈ ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگز irrespective آف دا موٹیوز. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. جہاں تک ٹیررزم و کنڈیمنیشن کی بات ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایکسٹرا جوڈیشل ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگز irrespective آف دا موٹیوز ٹھیک ہے، وہ ایران میں تھے، لیکن اگر ہماری اپنی افغانستان پالیسی آپ دیکھ لیجئے تو ہم بھی ایک لحاظ سے وہی کام کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا مجھے کانٹرڈکشن نظر آئی. تو اس جو لاسٹ سینٹنس ہے اس کو اس پیراگراف میں اوائڈ کیا جا سکتا تھا. پھر یہاں کہ اگلا جو پیراگراف ہے پیراگراف 4، اس میں کہتے ہیں کہ وی آر ڈیپلی شاکڈ بائی دا ٹائمنگ آف دس ریکلیس ایکٹ coinciding with the inauguration of the President of Iran, an event attended by several foreign dignitaries including the Deputy Prime Minister of Pakistan. پھر آخری پیرا یہ ہے کہ پاکستان views with serious concern the growing adventurism in the region. The latest act constitutes a dangerous escalation in an already volatile region and undermines efforts for peace. So یہاں پہ کہیں بھی آپ دیکھیے تو ایڈونچرزم، کون ایڈونچرزم کر رہا ہے؟ آپ اسرائیل کا نام کیوں نہیں لیتے کہ جی اسرائیل جو اس وقت ایڈونچرزم کر رہا ہے اس نے اس خطے کو پورا ایک آگ کی لپیٹ میں لے لیا ہے. تو یہ اور پھر تھوڑا بہت یہاں پہ ذکر کرنا چاہیے تھا فلسطین کی جو اسٹرگل ہے اگینسٹ فورن آکوپیشن، اگینسٹ اسرائیلی آکوپیشن، اور پھر فلسطین کی ریاست کی بات کرنی چاہیے تھی. مجھے نہیں معلوم کہ کیوں یہ بات نہیں کی گئی، ہم اتنا کیوں خوفزدہ ہیں اسرائیل سے کہ اس پوری اسٹیٹمنٹ میں ہم نے کہیں بھی اسرائیل کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا. مجھے لگتا ہے کہ ہم حماس کو اور اسرائیل کو، فلسطینیوں کو اور اسرائیلیوں کو ایک ہی نظر سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ اسٹیٹمنٹ اس میں اگر لوگ تنقید کر رہے ہیں تو بجا ہی کر رہے ہیں. بھارت سے تو ہم کوئی توقع نہیں رکھتے کہ وہ اس قسم کی کوئی ہوئی، تو کیونکہ بھارت میں چلے کوارڈ کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے حماس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا، لیکن ہم تو چلیے اگر ہم ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتے حماس سے، لیکن کم از کم اسرائیل کو تو کنڈیم کریں نا. اس کا تو اس اسٹیٹمنٹ میں کہیں نام ہی نہیں ہے. چلیے اب کیا کر سکتے ہیں، یہی حالات ہیں اس وقت. تھینک یو ویری مچ.